اس لیے سب سے پہلے جب کبھی بھی آپ نے جائے حادثہ کی طرف جانا ہے 6 اطراف پہ دیکھنا ہے. 6 اطراف سے مراد چاروں طرف، اوپر اور نیچے. ہو سکتا ہے آپ لوگ جلدی میں کسی کی طرف جا رہے ہو، نیچے زمین سلپری ہو، تاریں پڑی ہوئی یا کوئی ایسا چیز پڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ آپ ٹکرا جائیں. وہ تو جو بیچارہ ایمرجنسی میں مبتلا ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، آپ تو ایمرجنسی میں مبتلا نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کر لیا. جب ہمیں یہ کنفرم ہو گیا یہ بے ہوش ہو چکا ہے تو ہم نے کیا کیا، 112 کے اوپر کال کر دی. خود نہیں کال کی، کسی کو کہہ دیا. اگر آپ کال کرنے میں مصروف ہو جائیں گے تو اس کی ہیلپ نہیں ہو سکے. کسی کو کہہ دیجیے 112 کے اوپر کال کر دیں گے. تو اس کا بھی طریقہ کار ہے سمپل. آپ نے اپنے موبائل سے 1122 ڈائل کرنا ہے. وہاں پر ہمارا جو آپریٹر ہے آپ کی کال کو ریسیو کرے گا. ریسیو کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا آپ کی لوکیشن، آپ کس جگہ کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو آپ کا موبائل نمبر، آپ کی لوکیشن، آپ کی جو رجسٹرڈ سم ہے جس کے نام پر، وہ کمپیوٹر کے اوپر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے وہ شو ہو جاتے ہیں. یہ فلاں ہے دیتے یہ بات کر کنفرم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو لوکیشن ہے وہ بھی سیدھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سسٹم ہے نا جی ہمارا. کیونکہ جو سگنلز ہیں ہمارے عام طور پر وہ تھوڑا سا 2-3 دن آگے پیچھے کر جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی. تو اس طرح سے ہو جاتا ہے سسٹم. ہم نے جو اس کو پین دینا ہے وہ تھوڑا سا پنچ کرنا ہے کندھے کے اوپر. جو ہی آپ اس کو تھوڑی سی چپکی کاٹیں گے تو اس کے فیس کے امپریشن چینج ہوں گے. چہرہ اس کا تھوڑا سا تبدیل ہوگا. جو ہی اس کا چہرہ تبدیل ہوگا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ بندہ جو ہے وہ یہ کانشیس یعنی انکانشیس نہیں ہے، یہ کانشیس. ایسا بندہ جو کہ رسپانس کر رہا ہے آپ کے چیک کرنے کے اوپر، اس مریض کا آپ نے جو نیکسٹ سٹیپ کرنا ہے، ہو سکتا ہے اس بچی نے یا بچے نے اسکول میں جب آتے ہوئے ناشتہ نہیں کیا ہوا. عموماً یہ بچیوں میں زیادہ ہوتا ہے، ویکنیس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میلز میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی بندہ رسپانس کر رہا ہے، آپ نے اس کو چیک کیا ہے، اس نے رسپانس دیا ہے، تو یہ جو بندہ ہے ویکنیس کی وجہ سے یا شوگر لو ہو جانے کی وجہ سے یا بی پی لو ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور پرماننٹ ڈیزیز کی وجہ سے یہ گرا تھا اور آپ کو رسپانس کر رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا، صرف اس کی جو ٹانگیں ہیں تھوڑی سی اوپر کر دینی. 1 فٹ سے کیا کرنا ہے جی، ٹانگیں اس کی اوپر کر دیں. اس کی کیا ریزن ہے، جو ٹانگوں والا بلڈ ہے، جیسے اب میں مسلسل لیکچر دے رہا ہوں یا کوئی کام کر رہا ہوں، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ ہے وہ اوپر کی طرف جو ہارٹ ہے ہمارا وہ سرکولیشن میں چل رہا ہے. برین تک ہمارا جو ہے بلڈ جب کم پہنچنا شروع ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا اس کے اندر تھوڑا سا بلڈ پریشر جیسے ہم کہتے ہیں جی لو ہو گیا ہے، تو کیونکہ وہ پریشر صحیح طریقے سے کریٹ نہیں کر رہا ہوتا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے یا شوگر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی شوگر اپ ہونے کی وجہ سے بندے جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں تھوڑی سی ہم نے اس کی ٹانگیں اوپر کرنی ہے تاکہ جو پاؤں والا بلڈ ہے وہ اس کے سر کو ملے. بیسیکلی ہمارے پاس جو وائٹل آرگنز ہیں ہمارے 3 ہیں، دل، دماغ اور پھیپھڑے. ان کو بلڈ کی سرکولیشن کا ملنا انتہائی ضروری. اور یہ مین ہی چیزیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے بھی آپ کو یہی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. آپ کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہوتا ہے، دل کو چیک کرنا ہوتا ہے، دماغ آپ سے وہ بات کرتا ہے بھی دماغی توازن اس کا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر اس کو آپ کی سانس چیک کرتا ہے، پیچھے سے وہ آپ کو کبھی استعد رکھتا ہے، کہتا ہے جی بڑا سانس لیں. اس طرح سے یہ جو ہے یہ وائٹل آرگن ہے. ان چیزوں کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے مینٹین کرنا. بہترین چیزیں ہیں بھی، ہم نے ان کو سب سے پہلے مینٹین. اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس میں سے جو فرسٹ پرائرٹی کے اوپر ہم چیز رکھیں گے، ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ بندہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. جب ہم اس کا رسپانس چیک کیا ہم نے، پھر ہم نے اس کو تھپتھپایا. ایسے تھپتھپانے کے بعد آپ نے ہم اس کو رسپانس چیک کر رہے ہیں کہ یہ بندہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر ایسے 2 انگلیاں رکھتے ہیں یا ایسے دیکھتے ہیں، ایسے صحیح طریقے سے پتہ نہیں چلتا. آپ لوگوں نے اپنا جو یہ فیس ہے اس کے منہ کے اوپر لے کر جانا ہے، یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے نا جی. کانوں سے آپ اس کے اگر منہ میں سے کوئی آواز آتی ہے یا یہ سانس لیتا ہے تو آپ کو اپنے چہرے کے اوپر یہ محسوس ہوگا. آپ اس کے چیسٹ کو دیکھیں گے یہ رائز اینڈ فال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر یہ رائز اینڈ فال بھی نہیں ہو رہا اور آپ کو اس کی سانس بھی محسوس نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے وائٹل آرگن میں سے جو ہے نا اس بندے کا دل کام نہیں کر رہا. لیکن ہمارا یہ ماننا ہے جب بھی کوئی کسی بندے کا دل کام نہیں کر رہا ہوتا تو جو یہ جو بندہ ہے نا جی اب یہ فوت ہو چکا ہے. ہم ایسا کہتے ہیں. بینگ یہ کمیونٹی رسپونڈر، یعنی کہ جیسے آپ لوگ ہیں یا فاسٹ ایڈر ہیں جو لوگ،
کبھی بھی یا ریسکیو ڈپارٹمنٹ نمبر 2 والے بھی کیوں نہیں ہیں, ہمیں کسی بندے کو ڈیتھ ڈکلیئر کرنا الاؤڈ نہیں ہے. یہ ایک جو ہے نا جو پریکٹیشن ہے ڈاکٹر صاحب اس کا کام ہے جس نے اس کو ڈیتھ ڈکلیئر کرنا ہے. ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا ہے کہ یہ ہمیں رسپانس نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے اس کا دل کام نہ کر. تو فاسٹ ایڈر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی موقع کے اوپر سی پی آر یا اس کو پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے. اس لیے بینگ اے کمیونٹی آپ لوگ جو ہم والنٹیئر ہیں یا ہم لوگ ایسے کام کر رہے ہیں کہیں پر موجود ہیں, تو کم سے کم ایسا بندہ جو کہ آپ کے سامنے بے ہوش ہو کے گرا ہے اس کو کم سے کم سی پی آر کرنا آنا چاہیے. بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے, اس سے پہلے بھی لوگوں نے ٹریننگ دی ہوں گی, اس میں یہ چیزیں انہوں نے پرفارم کرائی ہوں گی. اس کا کیا مطلب ہے, اس کا دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب یا تو اس کے لیے ہم اس کو جو ہے نا جی کوئی ہمارے پاس ایسی مشین ہو جیسے اے ای ڈی ہوتی ہے, آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے کبھی ٹی وی اور ڈرامے میں دیکھا ہو کہ کسی بندے کو دل کے اوپر کوئی ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں وہ گر رہا ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, عام طور پر جب بھی کسی بندے کو دل کا دورہ پڑتا ہے اس کی کچھ علامات بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ علامات میں وہ کیسے نظر آئے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا جی. اس کے ساتھ ساتھ جب اس کا دل کام نہیں کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا جی, اس کو کس طرح کا یعنی کہ پین محسوس ہوتا ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں اتنا زیادہ ہارٹ والے بندے کو درد محسوس ہوتا ہے جیسے ہاتھی نے اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ دیا. عموماً کیا ہوتا ہے, کولیسٹرول کی لیول جب ہمارے جسم کے اندر بڑھ جاتا ہے اس صورت حال میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. کوئی ہماری جو وینز وغیرہ ہیں وہ بلاکیج کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے, یعنی کہ کلاٹ بن جاتا ہے. کلاٹ میں کسی بھی جگہ وین کے اوپر جا کر پھنس جاتے ہیں. جب پھنس جاتے ہیں دل کا کام ہے پمپ کرنا, یہ پمپ کر رہا ہوتا ہے. جب یہ آگے پمپ کرتا ہے بلڈ کو, بلڈ پیچھے کی طرف آتا ہے. جب بلڈ پیچھے کی طرف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دل جو ہوتا ہے وہ اپنا کام بھول جاتا ہے. 1 منٹ کے اندر جو 72 مرتبہ دھڑک رہا ہے ہمارا دل, وہ کیا کرتا ہے جب اس کو بیک ملے گا تو کیا ہوگا, وہ اپنا کام بھول جائے گا. تو پھر کیا ہوگا, وہ پھڑپڑانا شروع کر دیتا ہے, فبریلیشن میں چلا جاتا ہے. پھڑپڑانا جب شروع کر دیتا ہے اس کا کام ویسا ہی ہے جیسے سمجھ لیں ایک نل کا یا ایک موٹر لگی, ہم نے بٹن کھولا, کبھی پانی پھینکتا ہے کبھی نہیں پھینکتا. آپ نے دیکھا جب نل کو کھولے نا, جب بور اس کا ٹھیک نہ ہو کبھی وہ پانی پھینک رہا ہوتا ہے, کبھی وہ پانی نہیں پھینک رہا ہوتا. دل کا کام بھی یہی ہوتا ہے, یہ پھڑپڑانا شروع کر دیتا ہے. بلڈ کی جو سپلائی ہے صحیح طریقے سے ہمارے جسم کے اندر سرکولیٹ نہیں کر پا رہی ہوتی. اس چیز کو دوبارہ ردم پر جانے کے لیے مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا میں نے آپ کو نام بتایا اے ای ڈی, تاکہ وہ اپنے ردم پہ آ جائے. 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکنا شروع ہو جائے. اگر وہ ہمارے پاس چیز اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ ہم تو کام میں جا رہے تھے بازار کے اندر, ہم تو کسی فنکشن میں تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں ہے. تب پھر آپ لوگوں نے, جب آپ کے پاس کوئی چیز بھی اویلیبل نہ ہو, تب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, پھر ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے دل کو کمپریشن سے یا پمپ کرنا ہے. جب ہارٹ والے جو سرجن ڈاکٹر ہوتے ہیں سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جس میں سے دل کو نکال کر ہاتھ سے پمپ کر رہے ہوتے ہیں. سرجری کے اندر اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو وہ پمپ ایک ڈاکٹر صاحب کرتے رہتے ہیں اسی ریتم کے ساتھ. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے, جب بندہ بے ہوش, ہم وہیں پر جاتے ہیں واپس کہ بندہ ہمارا بے ہوش ہو گیا. کیا ہو گیا تھا, بے ہوش ہو گیا تھا. ہم نے چیک کر لیا بندہ کنفرم بے ہوش ہے. اب اس بے ہوش بندے کے لیے یہ جو ٹیچر صاحب ہیں یا آپ ہیں یا یہ ہیں, ایک بندے کا یہ کام نہیں ہے یا 2 بندوں کا یہ کام نہیں ہے. یہ ایسا مریض ہے جو کہ بے ہوش ہو چکا ہے, اس کو ہاسپٹل لے جانا انتہائی ضروری ہے. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں لوگ, ناک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, منہ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. یہ کوئی اتھینٹک جو ہے نا طریقہ کار نہیں ہے. کس طرح لوگ نظر آ رہا ہے بالکل آپ اچھا جی ٹھیک ہے نا جی. اب کیا ہوا, ہم نے اس کو تھپتھپایا, ہمیں کوئی جواب اس نے نہیں دیا. جب رسپانس اس نے ہمیں کوئی بھی نہیں دیا, پھر ہم نے کیا کیا, اس کو ٹچ کیا, پھر بھی اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا. تیسرا جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے, ہم نے اس کو تھوڑا سا درد دینا ہے, پین دینا ہے. ہو سکتے ہیں یہ پیشنٹ عموماً فنکشنل بھی ہو سکتا ہے. فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ ہے یا بچی ہے, گھر کے اندر ان کی کوئی بات نہیں مانی گئی ہے, وہ خود کو بے ہوش کنسیڈر کر رہے ہیں,
عموماً بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، کوئی سزا کے کوئی ہوم ورک کر کے نہیں آتا یا ایسا کر کے نہیں آتا ہے، ہمارا اس میں ہم کیا کریں، سب سے پہلا کام ہے ہم نے اس کا رسپانس چیک کرنا ہے کہ وہ رسپانس کر رہا ہے یا نہیں کرنا، بے ہوش ہے بھی یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آ کے میں اس سے وربل بات کروں گا، ہیلو السلام علیکم، کیا ہوا ہے بھائی آپ کو، ہیلو کیا ہوا ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے جب ہم گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، گھر والے ہمیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا وہ ہمیں بات ہی کرتے ہیں نا، بھائی اٹھ جائیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یا کوئی اور کام ہے بھائی آپ اٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلے وربل بات کرنی ہے، اگر وہ ہمیں وربل میں کوئی رسپانس دیتا ہے، رسپانس کا مطلب ہے وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے یا کوئی ہمیں اشارہ کرتا ہے، یہ ہم اس کو رسپانس کہیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں اس نے کوئی رسپانس دیا ہے یا نہیں، اگر وہ رسپانس نہیں دے رہا دین پھر آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا، اس کے کندھے کے اوپر کیا کرنا ہے جی، ایسے تھپانا ہے، بھائی کیا ہوا ہے آپ کو، اس نے پھر بھی آپ کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اب آپ نے پہلا جو سب سے کام کرنا ہے وہ یہ ہے، چیک کرنا ہے یہ بندہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے گاڑی سپیڈ میں جا رہی ہوتی ہے، قریب گلیاں ہوتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے باہر جا کر ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکنا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے جو وہاں پر سٹاف کام کر رہا ہے وہ ڈی جی خان کا رہائشی، اس کو جامپور کی پوری لوکیشن کا پتہ نہ بھی ہو سکتا ہے ایسا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن روٹین میں کیونکہ آپ بہت ساری جگہوں کا پتہ ہوتا ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں میں اگر جامپور کا رہائشی بھی ہوں نا، مجھے بھی ایسے معلوم ہو کہ اب نام چینج ہو گیا، پتہ نہیں ہوتا بات جو لوکیشن کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، ہم تو پرانے نام ہم نے یاد کیے ہیں، ابھی ہم نے وہاں پر جانا ہے وہاں پر جانا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے آپ نے گلی کی نکڑ پر آنا ہے، ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روک دینا ہے۔ اور دوسری بات، جب بھی آپ 112 کے اوپر کال کریں گے کبھی بھی آپ لوگ جائے حادثوں کو چھوڑیں گے نہیں جس بندے نے کال کی۔ عموماً ہمیں کال آتی ہے جی 112 ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں ڈی جی خان جا رہا ہوں، فلائی والے پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چلے جائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے جب گاڑی وہاں پر پہنچتی ہے تو راستے میں جو ہے نا ایک لوکل گاڑی آ رہی تھی، انہوں نے اس پیشنٹ کو اس کے اوپر اٹھایا، شفٹ کر دیا، تو وہ ریسورسز ضائع ہو گئے۔ اگر پیشنٹ شفٹ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی گاڑی آ گئی ہے، آپ پلیز گاڑی مت بھیجیں، ہم خود ہاسپٹل قریب ہے۔ مثال کے طور پر آپ چنگی کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ہاسپٹل کتنا ہی دور ہے، ایک لوکل گاڑی والا آیا ہے، ہم وہاں سے نکلیں گے اپنے اسٹیشن سے گاڑی آئے گی تو کتنا فاصلہ طے کرنے کے کر کے آئے گی، لوکل گاڑی آ کے انہوں نے اس کے اوپر بٹھایا یا موٹر سائیکل کے اوپر، اس طرح سے اگر وہ تھوڑا سا زخمی ہے اس کو ٹی ایچ کیو میں شفٹ کر دیا آپ لوگوں نے، تو کالر کو چاہیے کہ اس کو اس جگہ کے اوپر لازمی رہنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ پیشنٹ کو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا، اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھا، اس کے ساتھ بیٹھے، السلام علیکم بھائی کیا ہوا ہے آپ کو، اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، دین ہم نے پھر اس کو ٹیپ کیا، ٹیپ کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس کو پین دیا، پھر بھی اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا، پھر میں نے کنفرم کیا کہ سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ یہ 10 سیکنڈ کے لیے چیک کرنا ہے جسٹ آپ لوگوں نے۔ اگر آپ کو محسوس ہو سانس بھی نہیں لے رہا دین آپ نے کسی کو کہنا ہے جی آپ نے 112 کے اوپر کال کر دینے۔ کال کرنے کے بعد آپ کا جو پہلا کام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس کے چیسٹ کے اوپر کمپریشن دینا شروع کر دینے۔ اب یہ کمپریشن آپ نے دینے کیسے ہیں اور دینے کہاں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہماری تھوڑی ہے ایسے ایک لائن ڈرا کریں گے نیچے تک، یس، اور ایک لائن دو نپلز کے درمیان ڈرا کریں گے، جہاں پر یہ دونوں لائنیں آپس میں اندازہ ہوتا ہے نا ہمارا کراس ہوتی، وہاں پر ہم نے یہ ہیل آف دی پام رکھنی ہے، یہ ہتھیلی کی جو ایڑی ہے نا ہماری، اس کو ہم نے اس طرح سے کرنا ہے۔ تمام لوگ ذرا ایسے کریں، ہاتھ بازو بالکل سیدھے، اس میں خم نہ ہو۔ جب آپ اس میں خم نہیں ہوگا تو یہ آپ کا بالکل اسٹیٹ ایسے سمجھے یہ وی شیپ بن جائے گی۔ آپ نے اسی چیز کو، یہ جو آپ کا کراس ہے نا ہاتھ کا، اسی کراس کے اوپر جو آپ نے بنایا ہے اس کے اوپر رکھنا ہے، یہ ایسے رکھ دیا جی آپ نے۔ اس کے اوپر رکھنے کے بعد آپ کا جو ایک گھٹنا ہے اس کے کندھے کے برابر ہونا چاہیے ایسے، دوسرا گھٹنا جہاں آپ ایزی محسوس ہوں، زور لگا سکیں اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں زور لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، صرف اپنا جو یہ کندھوں والا وزن ہے آپ نے ایسے نیلے پوزیشن پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ نیلے پوزیشن کا مطلب گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جانے۔ کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں نا تو وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں، زور ایسے نہیں لگے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے نیلے پوزیشن پہ کھڑے ہونا ہے، پھر پورا ویٹ آف باڈی اس کے اوپر ایسے ڈال دیں، جیسے میں نے خود کو ڈھیلا کر دیا، یہ دیکھ رہے ہیں نا۔ پھر آپ اس کو جب دبائیں گے تو آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اس کو آپ نے پھر دبانا ہے، کتنا گہرا دبانا ہے، 2 سے 2.5 انچ۔ کتنا جی، 2 سے 2.5، یعنی کہ اتنا ہے کہ یہ دبنا چاہیے تاکہ دل اچھے طریقے سے پمپ ہو سکے۔ 2 سے 2.5 انچ اس کو دبانا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، اور 1 سیکنڈ میں 2 مرتبہ دبانا ہے، یعنی کہ 1 منٹ کے اندر 100 سے 120 مرتبہ اس کو آپ نے کمپریشن دینے ہیں۔
ہاں جی، اس میں سر کا سوال ہے کہ ہارٹ کی پوزیشن جو ہے نا وہ کیا ہے یا کیا ہوگی یا کیا ہونی چاہیے. ہارٹ جو ہے وہ بیسیکلی تمام لوگ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹرل آرگن ہے ہمارا. یہ لیفٹ سائڈ کی طرف نہیں ہوتا. بیسیکلی یہ سینٹرل آرگن ہے، تھوڑا سا یہ سرکا ہوا ہے بائیں طرف. اگر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہم لائن ڈرا کریں تو 60% جو ہارٹ ہے وہ بائیں طرف ہے، 40% جو ہے وہ دائیں طرف ہے. سینٹر میں اس لیے ہم دباتے ہیں. عموماً آپ لوگوں نے فلموں میں دیکھا ہوگا، ڈراموں میں لوگ یہاں پر دبا رہے ہوتے ہیں پسلیوں کے اوپر. یہ پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. CPR میں بھی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ویسے اگر آپ اس کو پراپر بھی کریں تو پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. پسلیاں ٹوٹ جائیں کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے ہارٹ کی ساتھ ہارٹ اس کا چلنا چاہیے، پسلیاں دوبارہ سے جڑ سکتی ہیں. یہ سیدھا لیٹا ہوتا ہے، یہ والا ہاتھ جو اس کے کانوں کے ساتھ کر دینا ہے اور یہ والا ہم نے بازو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور یہ والی جو ٹانگ ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ٹیڑھا کر دینا ہے. یس، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس پیشنٹ کو کروٹ کے بعد چاہے وہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف، کسی بھی طرف جہاں سے آپ کو ایزی ہو اس طرف آپ اس کو کروٹ کے بعد لیٹا. اب کیا ہوگا، اس کا جو منہ ہے وہ سیدھا سائڈ پہ ہو گیا. اگر یہ موومنٹ کرتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو دوبارہ سانس کی رکاوٹ کا سبب نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہمارا پیشنٹ تھا جو کہ جس کو ہارٹ اٹیک ہوا. اس میں کچھ